بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، اللہ کریم آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ آج آپ ان کی زندگی کے واقعات دلچسپ ترین انداز میں سنیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد دلاتی چلوں، اگر آپ نے میرے چینل اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوست احباب میں شیئر کریں، لائک کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی بھی شخص پر ظلم کرنے کا سوچو تو یہ خیال رکھنا کہ اللہ کو تم پر کتنی قدرت حاصل ہے۔ یاد رکھو جو آفت تم لوگوں پر مسلط کرو گے وہ ان پر ایک نہ ایک دن ٹل جائے گی، لیکن جو آفت تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی وہ نہیں ٹلے گی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالموں سے مظلوموں کا حق لے کے رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، اور جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کبھی لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور لوگوں نے اس میں بات کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مسئلے پر کچھ کہا تو قرآن حکیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے موافق نازل ہوا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت سرگرم انصاف و عدل تھا۔ اکابر صحابہ موجود تھے اور مختلف معاملات پیش ہو کر طے ہو رہے تھے۔ یہاں ایک خوشرو نوجوان کو 2 نوجوان پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی کہ یا امیر المومنین اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، اس لیے کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہاں ان دونوں کا دعوی تو سن چکا، اب بتا تیرا کیا جواب ہے۔ اس نے یہاں سے واقعہ بیان کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھ سے یہ جرم ضرور ہوا ہے اور میں نے تیش میں آ کر ایک پتھر کھینچ کر مارا جس سے وہ ضعیف مرد مر گیا۔ تیش کی وجہ سے اس نے میرے عزیز جان اونٹ کو پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی جو کہ اس کے باغ میں چلا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو تجھے اعتراف ہے، لہذا قصاص کا عمل لازمی ہے اور اس کے عوض تمہیں اپنی جان دینی ہوگی۔ میں نے سر جھکا کر عرض کیا، مجھے شریعت کا حکم اور امام کا فتویٰ ماننے میں کوئی عذر نہیں، لیکن ایک بات کی درخواست کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ میرا ایک چھوٹا سا نابالغ بھائی ہے جس کے لیے والد مرحوم نے کچھ سونا چھوڑا تھا اور میرے سپرد کیا تھا کہ وہ بالغ ہو تو اس کے سپرد کر دوں۔ میں نے سونے کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کا حال سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ سونا اس کو نہ پہنچا تو قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں گا، اس لیے اتنا چاہتا ہوں کہ 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں ذرا غور فرمایا اور پھر سر انور اٹھا کر ارشاد فرمایا، اچھا تمہاری ضمانت کون دیتا ہے کہ 3 دن کے بعد تکمیل قصاص کے لیے واپس آ جاؤ گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر اس نوجوان نے
چاروں طرف دیکھا اور حاضرین مجلس کے چہروں پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا یہ میری ضمانت دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں ابو ذر تم ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن کے بعد حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرا دن تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار بدستور قائم ہوا۔ تمام صحابہ جمع ہوئے، وہ دونوں مدعی بھی آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے اور وقت مقررہ پر مجرم کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جاتا تھا اور اس مجرم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مدعیوں نے کہا ابو ذر ہمارا مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے کمال استقلال سے جواب دیا اگر تیسرے دن کا وقت مقرر گزر گیا اور وہ نہیں آیا تو خدا کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل بیٹھے اور فرمایا اگر وہ نہ آیا تو ابو ذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جس کی شریعت اسلامیہ متقاضی ہوگی۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام میں تشویش پیدا ہوئی۔ بعض آبدیدہ اور بعض کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ مجبور ہو کر لوگوں نے ان سے نوعمر مدعیوں سے کہا شروع کیا کہ تم خون بہا قبول کر لو۔ انہوں نے انکار کیا، ہم خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں۔ غرض لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ ناگہاں وہ مجرم نمودار ہوا، مگر اس حالت میں کہ پسینے میں شرابور تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ آتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خندہ پیشانی سے سلام عرض کیا اور کہا میں نے اس بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کر دیا اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی۔ اب جو خدا اور رسول کا حکم ہے بجا لائے، میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین خدا کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، مگر اور سب کو چھوڑ کر مجھے اس نے اپنا ضامن بنا لیا تو مجھے انکار کرنا مروت کے خلاف معلوم ہوا۔ اس کے بشرے نے یقین دلایا کہ یہ شخص اپنے عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت دے دی۔ اس مجرم نوجوان نے عرض کیا میں حضرت ابو ذر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اگر نہ آتا تو ایسا کر سکتا تھا، مگر ایک مسلمان اپنے عہد کو بہرحال نبھاتا ہے اور وہ کبھی عہد کو نہیں توڑتا۔ اس کے آ پہنچنے سے حاضرین میں ایک معمولی جوش پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ ان نوعمر مدعیوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا امیر المومنین ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ سب کی طرف ایک نعرہ مسرت بلند ہوا اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مارے خوشی کے چمکنے لگا اور فرمایا مدعی نوجوانوں تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کروں گا اور تم اپنی اس نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ ان دونوں نے عرض کیا حضور اب ہمیں کچھ پا لینے کا حق نہیں اور نہ کچھ لیں گے۔ الغرض اس عجیب و غریب وفائے عہد کا واقعہ اس مسرت و شادمانی پر ختم ہوا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان مروت اور نیک سلوک فرمانے والے اور اپنے عہد کے پکے اور پورا کرنے والے تھے۔ جان دینے کا سوال تھا مگر کیا مجال کہ جان بچانے کے لیے عہد کو توڑ دیتے۔ چنانچہ اپنے وعدے کے مطابق پہنچ گئے۔ ایک وہ بھی پکے اور عہد کے سچے مسلمان تھے اور ایک آج کل کے مسلمان ہیں کہ جن کا وعدے کے متعلق یہ خیال کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔